بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ النکرۃ والمعرفہ، ھذا باب النکرۃ والمعرفہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سیوطی میں ہے، اور سیوطی میں باب اول کلمے اور کلام کے بارے میں تھا جو الحمدللہ تمام ہوا۔ باب دوم معرب اور مبنی کے بارے میں تھا کہ الحمدللہ وہ بھی تمام ہوا۔ باب سوم نکرہ اور معرفہ کے بارے میں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ابن مالک نکرہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے جو ہدایہ اور سمدیہ میں تعریف پڑھی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، نکرہ اسے کہتے ہیں جو کسی غیر معین پر دلالت کرے۔ رجلون، اب اس رجلون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی ایک مرد۔ صحیح ترجمہ اس کا ایسے ہوگا، مرد صرف ترجمہ کرنا غلط ہے۔ رجلون کا ترجمہ ہے کوئی ایک مرد۔ ہاں، کوئی ایک مرد، کوئی، تاکہ ناآشنائی والا پہلو اس کے اندر ہو۔ اور معرفہ تو مشخص پر دلالت کرتا ہے، جیسے زید کسی کا علم ہے، جواد کسی کا علم ہے، میں، تم، وہ، یہ معرفہ ہے۔ یہاں پر ابن مالک تھوڑی سی اس تعریف سے ہٹ کر تعریف کرتے ہیں۔ خوب، ابن مالک اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو الف لام تعریف کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہاں، جیسے رجلون، اب یہ کیا ہے؟ الف لام تعریف یعنی الرجل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس نکرہ یعنی جو الف لام تعریف کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حسن، علم، یہ الف لام تعریف کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بھی جو آپ سنتے الحسن والحسین، وہاں پر الف لام تعریف نہیں ہے، الف لام تعریف نہیں ہے وہ، کیونکہ علم خود بخود معرفہ ہے۔ تو نکرہ کی تعریف بس یہ جو الف لام تعریف کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا اگر خود الف لام تعریف کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا جو معادل ہے، جو اس کا عدل ہے، جو اس کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، وہ الف لام کو قبول کرے۔ مثال ذو، ذو خود الف لام کو قبول نہیں کرتا، لیکن جو اس کا معادل ہے، جو اس کا عدل ہے، جو اس کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، یعنی صاحب، ذو یعنی صاحب، وہ صاحب الف لام کو قبول کر سکتا ہے۔ بس یہ ہو گئی نکرہ کی تعریف۔ نکرہ یعنی وہ کہ جو الف لام تعریف کو قبول کرے، یا ایک ایسے مقام پر ہو، ہاں، اور واقعون کے انشاءاللہ اس میں بیان کرتا ہوں، عبارت کو جب پڑھتا ہوں تو وہاں پر صحیح طریقے سے ترجمہ کرتا ہوں۔ یا اگر الف لام کو قبول نہیں کرتا تو اس کا معادل عدل ایسا ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی معرفہ ہیں۔ دیکھیں عبارت کو تھوڑا سا دیکھیں، شعر دیکھیں۔ نکرتون یہ مبتدا ہے کہ انشاءاللہ باب اضافت میں پڑھیں گے کہ اگر کسی طریقے سے نکرہ کے لیے تخصیص کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو مسوغات نکرہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بات آئے گی، وہاں پر پڑھیں گے۔ نکرتن
قابل ال، نکرہ وہ چیز ہے جو ال کو قبول کرے. نکرۃ المبتدا، قابل ال اس کی خبر ہے. نکرہ کیا ہے؟ قابل ال، نکرہ جو ال کو قبول کرے. اعلیٰ صحیح ترجمہ نکرہ ال کو قبول کرنے والا ہے. البتہ ال کون سا؟ مؤثرہ، در حالی کہ وہ الف لام اثر کرنے والا ہو، یعنی الف لام تعریف ہو، الف لام زائدہ نہ ہو. او واقعن، یہ قابل پر عطف ہو رہا ہے. نکرہ یا او واقعن، یا وہ ہے جو واقع ہونے والا ہے. موقع ما قد ذکرہ، موقع کو اس میں مفعول فی مانے. او واقعن، یا وہ وارد ہو، واقع ہوتا ہو. موقع اس جگہ میں، کس کی جگہ میں؟ او واقعن موقع ما قد ذکرہ، جو ذکر کیا گیا اس کی جگہ پر واقع ہوتا ہو. یعنی ایک ایسے اسم کی جگہ پر آ رہا ہے جو اسم الف لام مؤثر کو قبول کر رہا ہے. مثلا ذو صاحب کی جگہ پر واقع ہوتا ہے، صاحب کی جگہ پر آتا ہے. عبارت روشن ہوئی. نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ ہے کہ جو ال کو قبول کرے در حالی کہ وہ الف لام مؤثر ہو، یعنی الف لام تعریف، اثر انداز. او واقع، یا نکرہ وہ ہے کہ جو واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے. موقع ما، اس شے کی جگہ میں کہ قد ذکرہ، جس کو ذکر کیا گیا، یعنی جو الف لام مؤثر کو قبول کرتا ہے اس کی جگہ پر آنے والا ہو. دیکھیں ملا جلال سیوطی کس طریقے سے معنی کرتے ہیں. نکرۃ قابل ال، نکرہ ال کو قبول کرتا ہے. حال کونہ مؤثرا التعریف، در حالی کہ وہ ال تعریف کا فائدہ دینے والا ہو، یعنی تعریف میں مؤثر ہو. کہ یہ بیان کریں مؤثرا حال ہے. کرجلن، جیسے رجل، اب اس کو کہہ سکتے ہیں الرجل. بخلاف نحو حسن، حسن جیسے کہ برخلاف، کہ علم ہے، یہ الف لام مؤثر کو قبول نہیں کرتا. فإن الداخلة علیہ لا تؤثر فیہ تعریفا، کیونکہ الف لام جو اس حسن پر داخل ہوتا ہے، لا تؤثر فیہ، اس حسن میں اثر انداز نہیں ہوتا. تعریفا، لا تؤثر فیہ تعریفا، اس میں تعریف کے اعتبار سے مؤثر نہیں ہوتا، یعنی اس کو معرفہ نہیں بناتا دیکھے، وہ پہلے سے معرفہ ہے. پس فلیس بنکرۃ، پس حسن نکرہ نہیں ہے. او لیس بقابل لال، یا نکرہ بذات خود ال کو قبول نہیں کرتا. لیکنہ، لیکن وہ نکرہ واقع ہوتا ہے. موقع ما قد ذکرہ، جس کو ذکر کیا گیا اس کی جگہ میں. ای ما یقبل ال، یعنی وہ کہ جو ال کو قبول کرتا ہے اس کی جگہ پر یہ آئے. کذی فإنہا لا تقبل ال، کہتے ہیں کہ زی یہ ال کو قبول نہیں کرتا. لیکنہا تقع، لیکن یہ زی واقع ہوتا ہے. موقع ما یقبلہا، اس اسم کی جگہ میں کہ جو اس ال کو قبول کرتا ہے، کہ وہ کیا ہے؟ وہ صاحب، وہ صاحب ہے. روشن ہوا مطلب. وغیرہ، اور غیر نکرہ معرفتن، غیر نکرہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ، نکرہ کے علاوہ معرفہ ہے. جیسے کہم وزی و ہند و ابنی والغلام والذی، کہ دیکھیں یاد ہے جو سیوطی نے آغاز میں کہا تھا کہ مصنف کی عادت ہے کہ حکم کو بیان کرتا ہے مثال کے ذریعے سے. اب یہ دیکھیں تقریباً مطالب کو مثال کے ذریعے سے ذکر کر رہا ہے. اذ من عادت ہی اعطاء الحکم بالمثال، ایسے پڑھا تھا نا، یہاں پر بھی اسی طریقے سے. اچھا، ملا جلال کی آپ جو ہے وہ کیا ہے شرح کو دیکھیں، یعنی سیوطی کو دیکھیں. وَهِيَ مُزْمَرٌ، معرفہ کہتے ہیں کہ ضمیر ہوتا ہے. کہم
جس طریقے سے ہم ہے. واسم اشارت، اس میں اشارہ ہوتا ہے نحو ذی. وعلم، علم ہوتا ہے جیسے ہند. ومضاف الی معرفت، یا معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے جیسے ابنی. ومحلی بال، یعنی ال کے ساتھ زینت یافتہ ہوتا ہے، یعنی الف لام اس پر داخل ہوتا ہے. دیکھیے نحو الغلام. وموصول نحو الذی، موصول جیسے الذی. یہ معارف میں معروف ہیں، معارف یہ ہے. اچھا، پس معروف یہ ہے کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں. لیکن وزاد فی شرح الکافیہ، مصنف نے شرح کافیہ میں ایک اور بھی اضافہ کیا ہے. المناد المقصودہ، منادہ مقصودہ کو بھی معارف کے اقسام میں لے کر آئے ہیں. مثلا آپ کہیں یا رجلو، مقصود یہ ہے کہ ایک فرد معین کا قصد کیا ہے آپ نے، اس کو بھی معرفہ میں داخل کیا ہے. واختار فی التسہیل، اور اپنی کتاب تسہیل میں مصنف نے اختیار کیا ہے کہ ان تعریفہ بالاشارۃ الیہ والمواجہہ. یہ والمواجہہ عطف تفسیری ہے. اس منادہ مقصود کی جو تعریف ہے اس اشارے کی وجہ سے ہے کہ ذہنی طور پر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، درست ہے، اس اشارے کی وجہ سے، اس توجہ کی وجہ سے. مواجہ یعنی توجہ. وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ النَّص سیبویہ، فرماتے ہیں کہ شرح تسہیل میں نص سیبویہ کے عنوان سے اس مطلب کو ذکر کیا ہے. وزاد ابن کیسان ما و من الاستفامیتین، اگر ابن کیسان نے کہا ہے من اور ما جو استفامیہ ہے وہ بھی معارف میں سے ہیں. وابن خروف ما، ابن خروف نے اضافہ کیا ہے، یعنی زاد ابن کیسان وزاد ابن خروف، ابن خروف نے ما کا اضافہ کیا ہے، یہ بھی معرفہ میں سے. کون سی ما؟ فی دققتہ دقن اما، یہ جو نعمت جس ماں پر داخل ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ معارف میں سے ہے. خوب، معارف میں سے یہ تو ہوگی فہرست، معارف کی فہرست کو ذکر کیا. اب آتے ہیں معارف کو ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. سب سے پہلے بحث ضمیر کو ذکر کرتے ہیں. اگر بحث ضمیر یہاں پر بہت ہی مفصل ہے، تفصیلاً ہم ضمیر کے بارے میں بحث کریں گے. مثلا پہلے ضمیر کی تعریف کو بیان کریں گے، ضمیر متصل اور منفصل کو ذکر کریں گے، ضمائر کے مبنی ہونے کو بنا کو ذکر کریں گے. مثلا اقسام ضمیر متصل کو ذکر کریں گے، کہاں پر ضمیر کو چھپانا واجب ہے اس کو ذکر کریں گے. اقسام ضمیر منفصل کو ذکر کریں گے، ضمیر منفصل کے استعمال کو ذکر کریں گے، یا جہاں پر ضمیر متصل اور منفصل دونوں کو استعمال کرنا جائز ہے اس کو ذکر کریں گے. نون وقایا کے بارے میں بحث ہے کہ فعل میں نون وقایا کس طریقے سے آتا ہے، حروف مشبہ بالفعل میں نون وقایا کس طریقے سے آتا ہے، حروف جارہ میں نون وقایا کس طریقے سے آتا ہے، اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو اس میں نون وقایا کس طریقے سے آتا ہے. یہ تقریباً 12-13 مباحث ہے کہ جو ہم ضمیر کے بارے میں کریں گے، کہ یعنی ضمیر کے ذیل میں مفصل مباحث آنے والے ہیں. خوب، آ جاتے ہیں سب سے پہلے ضمیر کی تعریف کرتے ہیں. ضمیر یعنی ضمیر کی تعریف اگر آسان لفظوں میں کریں تو کیا تعریف کریں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ضمیر وہ اسم ہے کہ جو ایسی شے کے لیے وضع کیا گیا ہے جو غائب ہے یا حاضر ہے، یعنی شیء غائب یا شیء حاضر کے لیے. حاضر 2 صورتوں میں، یا حاضر ہے بناء تکلم یا حاضر ہے بناء تخاطب، کیونکہ متکلم بھی حاضر ہوتا ہے، مخاطب بھی حاضر ہوتا ہے. بس یہ ضمیر کی تعریف ہے. ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو جس کو وضع کیا گیا ہے ایسی چیز کے لیے جو غائب ہے یا حاضر ہے، یہ ضمیر کی تعریف ہے. اچھا، ضمیر غائب کے لیے کہتے ہیں کہ مرجع کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہدایہ سمدیہ میں.
ضمیر غائب کے لیے مرجع کی ضرورت ہے آقا. اس کا مرجع یا پہلے لفظاً ذکر ہوا ہے، جیسے جاءنی زید فاکرمتہ. اب یہ اکرمتہ کی ضمیر زید کی طرف جا رہی ہے جو پہلے زید گزر چکا ہے. جاءنی زید فاکرمتہ. یا ضمیر کا مرجع لفظاً پہلے ذکر نہیں ہوا، معناً ذکر ہوا ہے. مثلا وہی معروف مثال جو ابتدا سے پڑھتے آ رہے ہیں ہدایہ سمدیہ میں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ ہوا کی ضمیر عدل کی طرف جا رہی ہے، اور اس عدل کو ہم اعدلوا سے سمجھ رہے ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوی. یا ضمیر حکمن پلٹ رہی ہے، یعنی مرجع نہ لفظاً ذکر ہے نہ معناً ذکر ہے، بلکہ کلام کے سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے. مثلا جیسے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. یہ لِأَبَوَيْهِ کی ضمیر میت کی طرف پلٹتی ہے میراث کے باعث میں، کہ اس میت کے والدین کے لیے کہتے ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، کہ یہ ضمیر حکمن پلٹ رہی ہے. خوب اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھیں، پھر انشاءاللہ ایک ان قلتا اور قلتو اشکال جواب انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو بعد میں ذکر کرتا ہوں. فما لذی غیبت او حضور کأنت وہو سم بالضمیر. اب یہ ما لذی غیبت او حضور یہ مفعول اول ہے سمے کے لیے، اور بالضمیر مفعول ثانی ہے. یعنی اس طریقے سے فما وہ شے ان معارف میں سے، کہ خود ہی واضح کریں گے، فما ان معارف میں سے جو لذی غیبت صاحب غیبت کے لیے ہو، او حضور یا صاحب حضور کے لیے ہو، جیسے انتا اور ہوا، جو اس طریقے سے ہو سم میں بالضمیر، اس کو نام دو ضمیر کا. روشن ہوا؟ پس بالضمیر اس کا مفعول دوم ہے، ما مائے موصول ہے، لذی غیبتن یہ متعلق ہوں گے کسی معذوف کے، یعنی استقرہ کے، اس مائے موصول کے لیے صلہ واقع ہوں گے. اور کا انتا و ہوا مثال ہے. البتہ مثال میں لفظ نشر مشوش کیا ہے، کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کرتا ہوں. لفظ نشر مشوش ہے، غیبت کی بات پہلے کی ہے، مثال بعد میں دی ہے. حضور کی بات بعد میں کی ہے، مثال پہلے دی ہے. انشاءاللہ اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں. آئیں سیوطی کی طرف. فما کان من هذه المعارف موضوعا لذی غیبت، کہتے ان معارف میں سے کہ جو وضع کیا گیا ہے صاحب غیبت کے لیے، صاحب غیبت کے لیے یعنی غائب کے لیے، وہ چیز کے جو غائب ہے. اے لغائب یعنی موضوعا لغائب، ان معارف میں سے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے غائب کے لیے. البتہ کون سا غائب؟ تقدم ذکرہ، جس غائب کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، لفظاً او معناً او حکماً، پہلے ذکر ہو چکا ہو یا لفظاً یا معناً یا حکماً، کہ ہر ایک کے لیے مثال دی. جاءنی زید فاکرمتہ، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ولأبویہ لکل واحد منہما السدس. او لذی حضور یعنی اہل حاضر، یا حاضر کے لیے وضع کی گئی ہو، اس کو لذی غیبت پر عطف کریں. حاضر چاہے وہ مخاطب ہو یا متکلم ہو، کیونکہ مخاطب اور متکلم جب آپس میں بات کرتے ہیں تو دونوں حاضر ہوتے ہیں، لہذا حضور کا لفظ حاضر یعنی مخاطب اور متکلم دونوں کے لیے ہے. کا انتا و انا، جیسے انتا اور انا یہ حاضر کی مثال ہے. ہوا اور ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ غائب کی مثال ہے. سم میں بالضمیر،
فما لذی غیبت او حضور سم بالضمیر، ایسے ہے. یہ وہ ہوا بھی اس مثال کی ڈگر میں آ رہا ہے، کہ انت و انا و ہوا، یہ مثالیں ہو گئی. جو اس طریقے سے ہو سم بالضمیر، اس کو ضمیر کا نام دو. والمضمر، مضمر بھی اس کو کہتے ہیں عند البصریین. لیکن والکنایت والمکنہ عند الکوفیین، اور کوفی کنایا اور مکنہ کہتے ہیں. اچھا، ایک اشکال اور جواب. اشکال اور جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھیں. منطق جز اول میں دلالت کی بحث ہے کہ آپ نے پڑھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی پڑھی ہے. دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں. ہاں، دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں، یا مطابقی ہے، یا تضمنی ہے، یا التزامی ہے. لفظ اگر تمام معنی موصولہ پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں مطابقی. جیسے مثلا کار، ماشین اپنی تمام اجزاء پر دلالت کرتی ہے. یا دلالت تضمنی ہے، یعنی جزء موضوع اللہ پر دلالت کرے. جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا اس کے جز پر دلالت کرے. جیسے مثلا لفظ کار کی دلالت فقط ہینڈل پر، یا فقط مثلا ٹائروں پر، ایسے جز پر. یا دلالت التزامی ہے. دلالت التزامی یعنی لفظ خارج معنی موضوع اللہ پر دلالت کرے، معنی کے خارج پر دلالت کرے. جیسے حاتم طائی کی دلالت سخاوت پر. اچھا، یہ ایک مقدمہ ذہن میں رکھیں. اس ایک مقدمے کو ذہن میں رکھیں، ایک اشکال اور اس کا جواب سنیں. آغا آپ نے کہا کہ ضمیر وہ ہے جو غائب یا حاضر پر دلالت کرے. خب اس میں اشارہ وہ بھی تو مشار الیہ حاضر پر دلالت کرتا ہے یا نا؟ مشار الیہ بھی حضور پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا مشار الیہ کے لیے. خب مشار الیہ بھی حاضر ہوتا ہے. پھر ضمیر حاضر اور اس میں اشارہ میں کیا فرق ہوا؟ آپ کی تعریف تو معنی اغیار نہیں ہے، آپ کی تعریف میں اس میں اشارہ بھی آ گیا، کیونکہ اس میں اشارہ بھی مشار الیہ کے لیے وضع ہوا ہے. مشار الیہ بھی حاضر ہوتا ہے، اور ادھر سے ضمیر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو وضع کیا گیا ہے حاضر کے لیے. خوب ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ جواب، اگر ضمیر کی حضور پر دلالت تضمنی ہے، اور اس میں اشارہ کی حضور پر دلالت التزامی ہے. دیکھیں، اس میں اشارہ کا اصل معنی کیا ہے؟ مشار الیہ. وضع کیا گیا اس کو مشار الیہ کے لیے. مشار الیہ کا لازمہ حاضر ہونا ہے، وگرنہ حضور اس میں اشارہ کے معنی کا جز نہیں ہے، خارج معنی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ مشار الیہ کا لازمہ ہے. اما ضمیر حاضر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر حاضر جو شخص حاضر کے لیے وضع کی گئی ہے، پس وہ شخص اس ضمیر کا ایک جز ہے معنی کا، اور حضور دوسرا جز ہے. شخص حاضر، یہ حاضر معنی موضوع اللہ کا جز ہے. پس یہ آپ کا اشکال وارد نہیں ہے. اچھا، دیکھیں عبارت کو دیکھیں. کہتے ہیں وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا، یہ جو ہم نے تعریف کی ہے اس میں داخل نہیں ہوتا اسم الاشارہ. اس میں اشارہ اس میں وارد نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا، تاکہ آپ کہیں کہ یہ تعریف معنی اغیار نہیں ہے. نہ، تعریف معنی اغیار ہے. کیوں داخل نہیں ہے؟ کیوں اس میں وارد نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِمُشَارٍ إِلَيْهِ، کیونکہ اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا مشار الیہ کے لیے. اس کا معنی مشار الیہ ہے، لیکن لازم منہ حضورہ، لیکن اس مشار الیہ سے لازم آتا ہے کہ وہ حاضر بھی ہو. پس حضور مشار الیہ کا لازمہ ہے، اما معنی کا جز نہیں ہے. لیکن ضمیر میں اس طریقے سے نہیں ہے.
شک سے حاضر کے لیے حضور ضمیر کی معنی کا جز ہے۔ یہ ایک اشکال کا جواب۔ دوسرا اشکال، بعض کہتے ہیں کہ بابا آپ کی تعریف میں اس میں اشارہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ او بے وقت چیز ہے، اس میں اشارہ تو ہو گیا، اس میں حاضر بھی، اس میں حاضر کہہ رہا ہوں، اس میں ظاہر بھی داخل ہے، کیونکہ اس میں ظاہر بھی غیبت کی منزلت پر ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ظاہر بھی غیبت کی منزلت پر ہوتا ہے، خوب وہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ سنیں۔ اب ہم منطق میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک شے کی نسبت کسی اور چیز سے تین طریقوں میں سے ہو، کسی ایک طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک شے کے ساتھ کسی دوسری شے کی نسبت تین لحاظوں میں سے کسی ایک لحاظ سے ہوتی ہے۔ ان تین لحاظوں کو، تین اعتبارات کو کہتے ہیں بشرط شے، بشرط لا بشرط۔ تین اعتبار ہیں، تین لحاظ ہیں۔ مثلا میں زید کو دعوت دیتا ہوں، آقا آپ کو دعوت ہے، آپ ہمارے گھر آئیے گا، کھانا آپ کو کھلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے خانوادے کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ دعوت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ خانوادے کے ساتھ آنا ہے۔ اچھا، دوسری مرتبہ کہتا ہوں آقا آپ کو دعوت ہے، ہمارے گھر آئیے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اکیلے آئیں، خانوادے کو نہ لے کر آئیں۔ ہاں، یہ دوسرے لحاظ میں کہہ رہے ہیں خانوادے کو نہ لے کر آئیں، یہ شرط ہے۔ دونوں میں شرط ہے۔ پہلے میں شرط ہے ایک امر کے ہونے کی کہ خانوادہ ساتھ ہو، اور دوسرے امر میں یہ شرط ہے کہ خانوادہ ساتھ میں نہ ہو، نہ ہونے کی شرط ہے۔ جہاں پر ایک چیز کے ہونے کی شرط تو اسے کہتے ہیں بشرط شے، جہاں پر ایک چیز کے نہ ہونے کی شرط تو اسے کہتے ہیں بشرط لا۔ تیسرا لحاظ ہے لا بشرط۔ اچھا، لا بشرط کیا ہے؟ آپ کو دعوت ہے، بھائی مرضی ہے آپ کی، اکیلے آئے یا خانوادے کو لے کر آئے، یعنی نہ کسی چیز کے ہونے کا شرط ہے، نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا شرط ہے، اسے کہتے ہیں لا بشرط۔ روشن ہوا مطلب؟ اگر یہ تین لحاظ روشن ہو گئے تو اس میں ظاہر کے لحاظ سے اشکال کا جواب یہ ہے، آغا درست ہے کہ اس میں ظاہر بھی غائب کی منزلت پر ہوتا ہے یا حاضر بھی ہوتا ہے، لیکن حضور یا غیبت اس میں ظاہر کے لیے لا بشرط کی منزلت پر ہے۔ اس میں ظاہر مقید نہیں ہے، نہ حضور کے ساتھ نہ غیبت کے ساتھ۔ غائب ہونا اور حاضر ہونا شرط نہیں ہے، لیکن ضمیر میں چرا حضور ضمیر حاضر میں بشرط شے ہے، غیبت ضمیر غائب میں بشرط شے ہے۔ پس ضمیر میں جو حضور اور غیبت ہے وہ بشرط شے ہے، لیکن اس میں ظاہر میں جو حضور اور غیبت کی بات ہے وہ لا بشرط ہے۔ دیکھیں عبارت کو، ولا یردو، یعنی جو ہم نے تعریف کیا اس تعریف میں داخل نہیں ہوتا، اس بنا پر اس میں اشارہ کہ اس کا ذکر کیا۔ ولل اسم ظاہر، یہ اس میں اشارہ پر عطف ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس میں ظاہر اس تعریف میں وارد نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا اس میں ظاہر۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ وُضِعَ، اس لیے کہ اس میں ظاہر کو وضع کیا گیا ہے لِأَعَمَّ مِنَ الْغَیْبَةِ وَالْحُضُورِ، غیبت اور عموم سے اعم کے لیے، یعنی چاہے غیبت ہو چاہے حضور ہو یا نہ ہو، ان کی نسبت سے لا بشرط ہے، جبکہ ضمیر سے نہیں ہے، بشرط شے ہے وہاں پر۔ تمام شد مطلب دو اشکال اور ان کے جوابات۔ کہتے ہیں شعر کو دوبارہ دیکھیں، فَمَا لِذِي غَيْبَةٍ اَوْ حُضُورٍ كَأَنْتَ وَهُوَ، پہلے ذکر کیا ہے لِذِي غَيْبَةٍ غائب کا، پھر ذکر کیا ہے او حضور حاضر کا، لیکن مثال میں پہلے حاضر پھر غائب، كَأَنْتَ وَهُوَ۔
کہتے وقد عکس المصنف المثال، مثال میں مصنف نے برعکس کیا ہے، فجعل الثانی للاول، دوسری مثال کو یعنی ہوا کو پہلے کے لیے قرار دیا، والاول للثانی، اور پہلی مثال کو یعنی انت کو دوسرے کے لیے قرار دیا۔ کیوں؟ علی حد قولہ تعالی، پروردگار عالم کے اس قول کے مطابق، اس قول کی طرح۔ یہ دیکھیے انشاءاللہ پڑھیں گے معانی بیان میں، اس کو کہتے ہیں لف و نشر مشوش۔ ایک مرتبہ لف و نشر مرتب ہے، دوسری مرتبہ لف و نشر مشوش ہے۔ یہ لف و نشر مشوش ہے۔ جیسے دیکھیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کھولتا ہوں تھوڑا سا، ایسے تو مفصل ہم نہیں جاتے، گزر جاتے، لیکن اس آیت کو دیکھ لیں ذرا۔ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، اب دیکھیں تفصیل پہلے کس کی بیان ہو رہی ہے؟ جو دوسرے نمبر پر بیان ہوا اس کی پہلے تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور بعد والی آیت میں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ 7ویں نمبر آیت میں۔ خوب ان آیات کو دیکھیں 106 اور 107، پہلے سفید چہرے والوں کا ذکر، پھر سیاہ چہرے والوں کا ذکر، لیکن تفصیلات میں پہلے سیاہ چہرے والوں کا ذکر ہے، پھر سفید چہرے والوں کا ذکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں لف نشر مشوش۔ کہہ رہے مصنف نے بھی یہی کام کیا ہے۔ خوب اس طریقے سے ضمیر کی تعریف تمام ہوئی۔ اچھا بس کو یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ضمیر متصل اور منفصل کے بارے میں مطالب عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔